اچھا، طارق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، طارق صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ طارق صاحب، یہ جو ریجن کے اندر ڈیولپمنٹس ہیں، اس کو عرب سپرنگ کا آغاز سمجھیے آپ ساؤتھ ایشیا کے اندر، تو آپ کے پاس اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیونکہ یہ سچویشن آپ کے لیے الارمنگ سچویشن ہونی چاہیے۔ ملک صاحب، سب سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ کیا ہسٹری سے کوئی سبق حاصل کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ بنگلہ دیش کا آپ نے ذکر کیا، تو یقیناً ہسٹری جو ہے وہ بالکل سبق حاصل کرنا کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تاریخ میں کوئی قوم، کوئی ادارہ، کوئی پارٹی، اینی تھنگ، کوئی ملک اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور اس کو کوئی نتائج نکلتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہسٹری سے سبق حاصل کرنے کا آسان زبان میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے سبق حاصل کریں تاکہ ہم اس نقصان سے بچ کے وہ اقدامات کر سکیں کہ کوئی ایسی صورتحال جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ جنرل صاحب نے بہت اچھا تجزیہ کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ کسی ملک میں، خاص طور پہ اگر میں اپنے ملک کی بات کروں تو فوج کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اور وہ صرف سرحدوں کی آپ نے بات کی، صرف سرحدوں کی حفاظت کے حوالے سے نہیں ہے۔ پاکستان کی جو یہاں پہ ایک جیو پولیٹیکل سچویشن رہی ہے، اس خطے کے اندر جو پوزیشن ہے، اور خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے، وہ بہت مختلف کردار فوج نے ادا کیا ہے یہاں پہ۔ اور جو ہماری انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے میں شاید ایگزیکٹ فگر تو نہ آپ کو بتا سکوں، لیکن میں یہ بات آپ کو اندازے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے شاید بارڈرز پہ، سرحدوں پہ ہمارے جوانوں کی اور افسران کی اتنی شہادتیں نہ ہوئی ہوں جتنا ملک کی داخلی جو سیکیورٹی ہے، ٹیررزم ہے، اس سے لڑتے ہوئے ہمارے افسران اور جوانوں کی شہادتیں ہوئیں، اور بہت بڑی یہ قربانیاں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو بات جنرل صاحب کے جو میں نے ذکر کیا، دیکھیں ایک ہوتی ہے کہ سب انسان ہیں، چاہے وہ افواج ہیں، چاہے وہ عام میڈیا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہیں، کسی بھی کسی پالیسی کے حوالے سے تنقید ہو سکتی ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ اس تنقید پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت جو ماحول ہے، میں بڑا نیوٹرل ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں فوج، اس کے سربراہ، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے، ان کے خلاف ایک آرگنائزڈ کمپین کی بات نہیں ہو رہی، ایک آرگنائزڈ کمپین بدقسمتی سے جاری ہے۔ اب اسے آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا۔ آپ کے خیال میں کون چلا رہا ہے اس کیمپین کو؟ اس وقت تو بظاہر پاکستان تحریک انصاف سے منسلک لوگ ہی چلا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ ایک ایک شخص، یعنی سینکڑوں جعلی اکاؤنٹ بنا کے منظم طریقے سے، اور پاکستان سے میں بیٹھ کے نہیں، پاکستان سے باہر وہ قوتیں بھی جو ہیں وہ بھی بالواسطہ بلا واسطہ اس پوری کمپین میں ملوث ہیں۔ اچھا، اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان چھوڑ دیں، پی ایم ایل این تو ایک سیاسی جماعت ہے نا، کبھی ہم اقتدار میں ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، یہ تو آنی جانی چیز ہے نا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ پاکستان کی فوج کمزور ہوتی ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ پاکستان کا ملک کہاں کھڑا ہے۔ لیکن عرب سپرنگ میں تباہی آپ کو پتہ کیوں ہوئی تھی؟ آپ نے ان ملکوں کی فوج جو تھی، عوام جو تھے، وہ ان کے خلاف بفر پڑے، اور ہم وہ سچویشن ڈیولپ نہیں کر رہے خود سے کانشیسلی۔ آپ نے ابھی بھی جو کہا کہ بظاہر یہ کام تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہیں، تو تحریک انصاف تو پھر وہ ٹیررسٹ جماعت ہوگی نا، دہشت گردی کاری ملک کے خلاف۔ یہ تقریباً ویسے ہی بیانیہ جو حسینہ واجد نے بنایا، یہ سارے طالب علم دہشت گرد ہیں۔ میں اسی لیے تو سبق سیکھنے کا سوال اٹھایا کہ ہمیں سبق نہیں سیکھنا چاہیے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ سیاست میں اگر کوئی میرا مخالف سیاسی کوئی امیدوار ہے یا کینڈیڈیٹ ہے، جو بھی ہے، میرے جتنے سیاسی مخالف ہوں، سیاسی مخالف، کاروباری مخالف، اور بھی جو مجھے پسند نہیں کرتے، کچھ بھی، وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ جب کھڑا ہوتا ہے نا، ایک بندہ، یعنی وہ جو لیڈ، اب پاکستان میں میں نام نہیں لینا چاہتا تھا، آپ نے براہ راست سوال کیا، میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں اس پہ میں ولید صاحب کو بھی شامل کر لوں، بات کریں، اور اگر کسی کی بھی کوئی پالیسی ہے اس کے حوالے سے کوئی ہم سے کوئی غلطی ہے، تنقید کریں۔ فوج کو جس طرح آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ملک کی داخلی ولید اقبال صاحب،